وہ چیزیں جو کسی موقع پر ہے تو حلال مگر کچھ ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہیں، اور حرام کس جگہ پہ جا کے حلال ہو جاتا ہے اور حلال بھی کس مقام پہ جا کے حرام بن جاتا ہے۔ کہ ابھی اگر کوئی لقمہ میرے سامنے جو ہے وہ ہے تو حرام، میں کھانا نہیں چاہتا، مگر اگر نوعیت اس قسم کی ہو جائے کہ اگر نہ کھانے سے آپ کی جان جاتی ہے تو جان بھی ایک عظیم چیز ہے، اس کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اجازت دی ہے بس ضرورت کفایت، یعنی کہ جتنی جان بچانے کے لیے ضرورت ہے اس کے اوپر ابھی آپ کی جو پکڑ نہیں ہوگی، مگر اس چیز کا خیال رہے صرف جان بچانے کے لیے، نہ کہ لذت کے لیے، نہ سحر ہونے کے لیے، نہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک لقمہ حرام کا جس کے اندر چلا گیا اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ وار جو پروگرام چل رہا ہے جس کا عنوان ہم نے طے کیا ہے خود احتسابی، ایک بار پھر اس کو تازہ کر لیجئے، خود احتسابی، جس میں ہم خود ہی جج ہیں، خود ہی تفتیشی ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو یا تو بری و ذمہ قرار پائیں گے یا مجرم ٹھہرائیں گے، یا اگر ہم نے مجرم ٹھہرایا تو اللہ رب العالمین کے آگے توبہ کریں گے، سچی یقین والی توبہ کریں گے، آئندہ زندگی کا لاہ عمل طے کریں گے۔ اگر ہم بری و ذمہ نکلے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے حرام کردہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام کی ہیں، یا وہ چیزیں جو کسی موقع پر ہے تو حلال مگر کچھ ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے رب العالمین ہم کو صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے حرام ہے کیا، اور حرام کس جگہ پہ جا کے حلال ہو جاتا ہے اور حلال بھی کس مقام پہ جا کے حرام بن جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں برابر ہیں، ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس میں ہم کو خود احتسابی کرنی ہے اور اپنی زندگی میں احتیاط سے کام لینا ہے۔ اگر بوقت ضرورت کہیں آپ کو ایسی مشکلات حالات پیدا ہو گئے، ایسے سچویشن پیدا ہوگی کہ آپ کو آپ کی جان کا خطرہ پڑ گیا کہ ابھی اگر کوئی لقمہ میرے سامنے جو ہے وہ ہے تو حرام، میں کھانا نہیں چاہتا، مگر اگر نوعیت اس قسم کی ہو جائے کہ اگر نہ کھانے سے آپ کی جان جاتی ہے تو جان بھی ایک عظیم چیز ہے، اس کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اجازت دی ہے بس ضرورت کفایت، یعنی کہ جتنی جان بچانے کے لیے ضرورت ہے اتنا کچھ لقمات ہم کھا سکتے ہیں۔ دین نے، اللہ رب العالمین نے ہم کو اجازت دی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کچھ لقمے کھا سکتے ہیں تاکہ اپنی جان بچ جائے۔ اس کے اوپر ابھی آپ کی جو پکڑ نہیں ہوگی، مگر اس چیز کا خیال رہے صرف جان بچانے کے لیے، نہ کہ لذت کے لیے، نہ سحر ہونے کے لیے، نہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم بھائی آپ کو جو ہے وہ پیش کر دے کوئی ایسی چیز جو حرام ہے، آپ جانتے ہیں حرام ہے، بس دنیاوی کچھ مفادات ہیں آپ کے، ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے آپ اگر حرام کھا رہے ہیں تو وہ حرام ہی ہے۔ بس یہی ایک شرط ہے کہ آپ کو جان بچانی ہو، نہ کہ دنیاوی مفادات یا کچھ اور مفادات ہوں۔ صرف جان بچانے کی حد تک یہ کھانا جو ہے وہ حرام کے زمرے سے باہر ہو جائے گا۔
حلال نہیں ہو جائے گا، وہ رہے گا تو حرام ہی۔ بس اس وقت کی نوعیت کے لیے آپ کو جو چھوٹ دی گئی ہے، اس لمحات کے لیے کہ آپ اپنی جان بچا لیں، بس اس پہ آپ کو اللہ رب العالمین کچھ اجازت، کچھ استثنا دیتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ لقمات جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس سے سحر ہوتے رہیں، آپ لطف اندوز ہوتے رہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف آپ کی نیت جو ہے وہ فقط جان بچانے کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہرگز نہیں کھایا جا سکتا۔ ابھی دوسری بات کر لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام قرار دے دی ہیں، جیسے سود کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ ہر حال میں حرام ہی رہے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد کر لیجئے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ جو ہے، سب سے ہلکا گناہ جو ہے، سب سے ہلکا گناہ جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، تو وہ حرام ہے۔ حرام ہر چیز اللہ کی حرام حدود ہیں، ان کو پامال نہیں کیا جا سکتا، کسی صورت میں بھی پامال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، اگر غیر اللہ کے نام پہ اگر کچھ چیز ہم ذبح کرتے ہیں، یہ ذبح کرنے کا لفظ جو ہے یہ عموماً سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف ذبح کرنے والی چیز ہی حرام رہے گی، بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی چیز، خواہ ابزی سبزی ہے، خواہ فروٹس ہیں، خواہ آپ کے اجناس ہیں، جیسے گندم ہو گئی، چاول ہو گئے، یا کچھ دالیں ہمارے اجناس میں شامل ہیں، کوئی بھی چیز جو حلال اللہ پاک نے ہم کو دی ہے، روزمرہ کی ضروریات میں شامل ہے، مثلا لباس ہے، کوئی کشے باشد، کچھ بھی آپ جو غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ پیش کرتے ہیں، غیر اللہ کو نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، وہ حرام میں کے درجے میں آ جائیں گی۔ خواہ آپ نے محنت کی ہے، اس میں حلال آپ نے کمایا ہے، ہر طریقے سے آپ پرفیکٹ ہیں، مگر نام غیر اللہ کا آ گیا تو وہ چیز حرام کے زمرے میں چلی جائے گی، وہ حلال نہیں ہے، وہ آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا جسے شرک کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ دوسرے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، توبہ کے ذریعے معاف کر دیے جائیں گے، اپنا اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیں گے، مگر شرک ایسی لعنت ہے جو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ شرک ہے کیا؟ کیا صرف شرک بت سامنے رکھ لینا ہی شرک ہے؟ یا بتوں کی مورتیاں بنا کر ہی بیٹھ جانا شرک ہے؟ بالکل سجدہ کرنا ہی کسی ذات کو شرک ہے، یا کچھ اور بھی ہے؟ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حرام، ہم اسی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابھی قصاب کے پاس ہم جاتے ہیں، یہ چیزیں مثال کے لیے ہوتی ہے، کلیے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، ان کو آپ زندگی کے ہر لمحے پہ کلیے کے طور استعمال کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قصاب نے جو گوشت کیا ہے، ہم گوشت لینے کے لیے گئے ہیں، ہمارے سامنے اس نے جو جانور ذبح کیا ہے وہ تو حلال ہے، نام بھی ہمارے سامنے اس نے اونچی آواز میں اللہ کا ہی لیا ہے، اس کو آسن طریقے سے صاف ستھرا کر کے اس نے بنایا ہے۔ میں اس کے پاس گوشت خریدنے کے لیے گیا ہوں، مگر میرے پاس جو پیسے ہیں جس سے وہ خریدا جانا ہے، جو میں اس کو دوں گا، اسے گوشت لے کے آؤں گا، جو مال میرا ہے وہ مال کہیں میں ملازمت کر رہا ہوں، وہ کسی کی حق تلفی کر کے میں مال لے کے آیا ہوں، رشوت لی ہوئی ہے، وہ اس کا جائز کام تھا، میں نے پھر بھی کرنے کے لیے میری ذمہ داری تھی، مجھے وہاں اپوائنٹ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں، اس کے عوض مجھے ایک ماہانہ پے دی جا رہی ہے، مگر میں اس کو استعمال ہی جو ہے وہ غلط کر گیا، اپنے اختیارات کو جو میں نے استعمال کیا وہ میں نے صحیح نہیں کیا، ناجائز استعمال کر کے جو میں نے مال کمایا، جو پیسے کے لیے میں نے، وہ ساتھ میں میری جو پے حلال تھی وہ بھی پوری کی پوری حرام ہو گئی۔
میں کسی محکمے بھی ہوں، میں ایک پولیس والا ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں امام مسجد ہوں، میں واپٹا کا ملازم ہوں، میں ٹریفک پولیس والا ہوں، میں جج ہوں، میں وکیل ہوں، میں ایک مزدور ہوں، میں ایک مستری ہوں، میں کہیں ملازمت کر رہا ہوں، میں کہیں یومیہ پہ دیہڑی لگا رہا ہوں، کشے باشد میں کچھ بھی کر رہا ہوں، اگر وہ جو امانت اللہ پاک نے مجھے سونپی تھی، جو میری ذمہ داری لگائی تھی، جس کے عوض مجھے اللہ رب العالمین رزق دے رہے تھے، میں نے اس میں خیانت کی تو میرا سارا مال حرام ہو گیا۔ اب اس مال سے جو میں نے گوشت خریدا تھا تو وہ حلال، مگر اب وہ حرام ہو گیا۔ اور جو مال میں نے اپنا جو کتنے کا حق کھایا، میں نے جو اس کے مستحق تھے ان سے ان کا حق چھینا، حق تلفی کی، حرام کا مرتکب ٹھہرا، جو میرے پاس حلال تھا وہ بھی حرام ہو گیا۔ اس حرام کی آپ پہچان اس طرح لیں کہ دودھ بالکل حلال ہے، سب کو پتا ہے، آپ کے پاس ایک ٹب بڑا ہوا ہے، مٹکا ایک بڑا ہوا ہے دودھ کا، اس میں آپ چند چھینٹے پیشاب کی ڈال کے آپ پینا گوارا کریں گے؟ ہرگز بھی نہیں کریں گے۔ کتنی کراہت محسوس ہوگی آپ کو، آپ کہیں گے یہ تو حرام ہو گیا، اس کو ضائع کر دو، ہم اس کو نہیں استعمال نہیں کر سکتے، میں اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں گا۔ تو میرے بھائی، جو تیرا رزق حلال تھا، جو تم کو محنت تیری جو ماہانہ پگار دی جا رہی تھی، سیلری دی جا رہی تھی، اس میں جو تو نے چند روپے رشوت کے ڈال دیے یا زیادہ بھی ڈال دیے، پہلے تو وہ حلال تھی، مگر اس دودھ کی مثال لو جو تمہاری ماہانہ سیلری ہے، وہ ایک دودھ کے مٹکے کی مانند ہے۔ اگر اس میں تم نے چند قطرے ڈال دیے جو دوسرے کا حق تھا، رشوت کے ڈال دیے، جائز کام کرنے کے لیے جو پیسے لے لیے تم نے، جو نجائز کر دیا کسی کے ساتھ، جو نہیں کرنا تھا تیرے اختیار میں نہیں ہے وہ بھی تم نے کر کے اس میں جو اس کے عوض جو رقم وصول کی، وہ اس میں تم نے پیشاب ڈال دیا، اس میں حرام چیز ڈال دی۔ پہلے تو وہ حلال تھی، مگر اب تم نے اس میں حرام ڈال دیا۔ جب تم نے اس کے اوپر حرام ڈال دیا تو اب ہوگا کیا؟ وہ جو تیرا حلال تھا وہ بھی حرام ہو گیا، اور اس کے عوض جو تو نے چیز خریدی وہ بھی حرام ہو گئی۔ خواہ تو نے وہ لباس کی صورت میں لیا، تو نے غذائیت کی صورت میں لیا، تم نے سبزیاں خریدی، فروٹس خریدے، گوشت خریدا، کسی بھی طرح کا گوشت خریدا، مرغی خریدی، مچھلی خریدی، اجناس خرید کے اپنے گھر میں ڈال لی، 1 سال تک کھانا ہے اس کو تم نے، وہ تم نے سٹور کر لیا، کشے باشد تم نے کچھ بھی کیا، وہ تمام کا تمام حرام ہو گیا۔ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ جو بھی دین کی باتیں، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد کریں، آپ بخوبی جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے، مجھے یقین ہے آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، بس نسیان کے باعث تھوڑا غافل ہو چکے ہیں، میں بھی غافل تھا، خود احتسابی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بھی اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ ایک لقمہ حرام کا جس کے اندر چلا گیا، اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس نوعیت کو بھی سمجھیں، عبادت قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ عبادت تو کر رہا ہے نا، وہ عبادت کر رہا تھا، کیونکہ کیوں گیا کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ عبادت کر رہا ہے، کیا عبادت کر لینا ہی کافی ہوگا؟ رزق حرام کے ساتھ عبادت نہ قبول ہونے کہ جو مہر لگ گئی ہے، اس پہ بھی ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، کیا واقعہ ہی ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جو رزق حلال ہم نے کمانا تھا وہ کما رہے ہیں؟ بالکل نہیں کما رہے۔ اگر رزق حلال نہیں کما رہے تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ عبادت تو کر رہے ہیں،
ایک آدمی عبادت ہی نہیں کر رہا، وہ تو غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط نہیں کر رہا، مگر ایک عبادت بھی کر رہا ہے مگر ساتھ میں وہ حرام بھی کھا رہا ہے، تو کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ ایک لقمہ کھانے کا حکم یہ ہے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو جو مسلسل کھا رہے ہیں، ہم کو اس کے بارے میں خود احتسابی کرنی چاہیے، اپنا فکر کرنا چاہیے، مگر کر کیوں رہے ہیں؟ اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایمان نہ ہونا ہے۔ ہم کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر تو یہ یقین ہے ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے تو نعوذ باللہ ہم اللہ کو سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ پیش ہونا ہے، اس کے باوجود ہم ہٹ درمی کر رہے ہیں۔ یہ سوال پوچھے جائیں گے ہم سے، اس کے باوجود بھی کتنی ڈٹھائی سے ہم حرام کھا رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں۔ وہ حق کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ استاد ہیں، آپ بچوں کا اگر پورا ٹائم سپینڈ نہیں بچوں کے ساتھ کر رہے تو آپ بچوں کا حق کھا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ مدرس ہیں تو آپ کی جو رزق ہے وہ حلال ہو گیا۔ حلال کرنے کے لیے آپ کو اس کے برابر محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے، لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، کسی نفس سے بھی اس کی وسعت سے زیادہ سوال تو کیا ہی نہیں جائے گا۔ جتنی آپ کی وسعت تھی اتنی آپ نے کوشش کی تو امید کی جا سکتی ہے کہ حق اگر ادا آپ نہیں بھی کر سکے، کمی بیشی رہ بھی گئی، مگر آپ نے کوشش کی تو اللہ رب العالمین سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین بہت غفور ہیں، رحیم ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ مگر ہم نے کوشش ہی نہیں اگر کی، تو اگر کوشش کی بھی تو الٹا حرام کی کوشش کی، نسیان سے، بھولے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں۔ مگر اگر ارادہ تن ہم نے ایسا کیا، جیسے آج کل بہت زیادہ عام محاورہ ہے، اس کو چونا لگا دیا، اس کو ٹوپی پہنا دی، اس کو ایسے کر دیا، دیکھا کیسے مطمئن کیا، آج تو مطمئن کر لے گا، آج تو ٹوپی پہنا دے گا، آج تو بہت ہنرمند ہے، مگر کل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ اس کی ہم کو خود احتسابی کرنی ہے، ہم کو فکر کرنی ہے۔ اگر یقین ہوتا، اگر میرا یقین ہو کہ اللہ قادر ہے، اللہ مالک ہے، جو کچھ بھی اس نے مجھے دیا ہے وہ امانتاً ہے، یہ چند لمحات کی امانتیں دی گئی ہیں ہم کو، صرف ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی ساتھ میں بتا دیا گیا ہے، اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے۔ جس کے ہم مالک بن بیٹھے، اصل میں وہ ہمارا تھا ہی نہیں، یہ ہمارا لباس نہیں اپنا، یہ ہمارا مکان نہیں اپنا، یہ جو چھت دی گئی ہے، یہ جو میں سمارٹ فون استعمال کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ تو مجھے دیا گیا ہے، کل کو مجھے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ یہ جو میری فیملی مجھے دی گئی ہے، میری بیوی بچے مجھے دیے گئے ہیں، یہ زبان دی گئی ہے، سماعت دی گئی ہے، کان دیے گئے ہیں، آنکھیں دی گئی ہیں، یہ دماغ دیا گیا، پورا جس کا سوال ہوگا، ایک ایک چیز پہ سوال کیا جائے گا۔ کیا آج ہم کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس کو کس کاموں میں لگایا ہوا ہے؟ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ پھر جو میں نے اپنے بیوی بچوں کو لیا کے کھلایا، کھا وہ حرام رہے ہیں، اس کا وبال میری جان پہ پڑے گا، کیونکہ حساب تو میں نے دینا ہے۔ پیسہ کہاں سے کمایا، خرچ کہاں پہ کیا، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں سے کمانے کا مطلب یہ ہے کیسے بھی ساتھ میں کمایا، کو حرام ذرائع تو استعمال نہیں کیے، کسی کا حق تو نہیں کھایا، اگر کھا لیا تو کتنے ہی آپ بات گزار کیوں نہیں ہیں، آپ نے داڑھی مبارک بھی رکھی ہوئی ہے، آپ سار پہ امامہ بھی پہنتے ہیں، آپ لباس بھی سنت کے مطابق پہنتے ہیں، تو پھر کیا رزق حلال حرام کی وجہ سے وہ سب قبول ہو جائے گا؟ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد کرنا پڑے گا، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو جو مسلسل کھا رہے ہیں وہ 40 دن کا حساب لگائیں، کہیں پوری زندگی ویسٹ تو نہیں ہو رہی۔ جو ہم حرام کما رہے ہیں، حلال میں تو اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، وہ تھوڑا بھی کفایت کر دے گا، کاش کہ ہم کو یقین ہو جائے۔ یقین تو تب ہوگا جب اللہ رب العالمین کے قادر ہونے پہ یقین ہوگا، یقین تو تب ہوگا جب موت پہ یقین ہوگا،
موت جی بعد سے جی کر اٹھنے میں یقین ہوگا، دوزخ جنت پہ یقین ہوگا، حساب کتاب پہ یقین ہوگا، پھر تو ہم کو پتا ہوگا یہ کل کا کل امانتاً ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ مگر علم اور چیز ہے، یقین اور چیز ہے۔ آج علم تو بہت زیادہ ہے، یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو ہمارا کردار اس کی گواہی دے، مگر آج کردار علم کے متضاد چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقین نہیں ہے، اور یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ جس کو ہم ایمان سمجھ بیٹھے ہیں وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہی یقین کا ہے، علم کا نام ایمان نہیں ہے۔ ہم کو علم تو آج ہے مگر یقین نہیں ہے۔ اس پہ آپ خود احتسابی کریں گے، غور کریں گے تو آپ کو بھی جواب یقیناً نفی میں ملے گا۔ میں نے بہت احتساب کیا، بہت کوشش کی، جواب نفی میں ملا۔ کیوں؟ اگر یقین ہو، آپ دیکھیں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج آرٹیفیشل آگ آپ کو نظر آتی ہے، بہت سے ریسٹورنٹ میں لوگوں نے گھروں میں بھی رکھی ہوتی ہے، وہ لیمپ وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے نکلتا ہے، اس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، حقیقت میں وہ آگ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی آپ ایک کوئلہ لے لیں، کچھ پیس پڑے ہوئے ہیں، وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ آگ ہے۔ آپ کو علم ہے، آپ کو علم بھی ہے اور ساتھ میں یقین بھی ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، تو کیا آپ اس کو آرٹیفیشل ہی ہے، مگر آپ کو علم نہیں ہے ابھی تک کہ وہ آرٹیفیشل ہے، تو آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے؟ کبھی بھی ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا پر آپ اس کو پکڑے۔ کیوں؟ گمان ہے کہ آپ کا ہاتھ جل جائے گا، یقین نہیں ہے۔ یقین کی کیفیت اس وقت ہوگی جب آپ نے اس کو ٹچ کیا، جا کر اس کو اپنے ہاتھ لگایا اور اس نے جلا دیا، تو جو اس وقت کیفیت ہوئے گی، جو جلن ہوگی نا، جو اس وقت کیفیت ہوگی، وہ یقین کی کیفیت ہوگی، وہ ایمان کی کیفیت ہوگی۔ تو کیا ہمارے اندر اتنا بھی ایمان ہے کہ ہم کو حساب دینا ہے؟ اتنا یقین ہے جتنا آگ پہ اوپر یقین ہے، اپنے مالک پہ اتنا یقین ہے؟ تو یقیناً جواب نفی میں ملے گا۔ آپ خود احتسابی کریں گے تو کہتے تو ہم ہیں، مرنا ہے بھائی، سب کچھ چھوڑ جانا ہے، دنیا فانی ہے، مگر کیا اس پہ یقین ہے؟ ہمارے کردار جو اس کے متضاد ہیں، اس کی مین وجہ صرف اور صرف بے یقینی ہے۔ ہم دنیا کے اسباب پہ تو بہت یقین کر رہے ہیں، مگر آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اللہ کے قادر ہونے پہ یقین نہیں ہے، اللہ کے رازق ہونے پہ یقین نہیں ہے۔ اگر مجھے اللہ کے رازق ہونے پہ یقین ہوتا تو میرا کردار یہ نہیں ہوتا۔ حلال کی برکت کی ایک مثال اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کا معاشرہ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ زمین، اسمان، چاند، ستارے، کل کائنات، یہ میری نشانیاں ہیں، میری آیات ہیں، ان پہ غور و فکر تو کرو، سوچو تو سمجھو تو صحیح، اندھے بیلوں کی طرح نہ کرو، اندھے بیلوں کی طرح ریئیکٹ نہ کرو، اس پہ غور و فکر کرو۔ آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کتا جو ہے وہ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 8 8 9 9 10 10 12 12 بچے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو نظر آتے ہیں ان کے ریوڑ؟ نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے۔ مگر دوسری طرف بکری ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، وہ 1 بچہ یا 2 بچے یا 3 بچے، شاید و نادر ہے کو 3 4 کہیں ہو جاتے ہیں، انہیں تو 1 یا 2 بچے ہی عموماً ہوتے ہیں، تو ان کے ریوڑ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسی سے آپ حلال اور حرام کی پہچان کرنا چاہیں تو یہی نشانی کافی ہے۔ اگر آپ کا یہ یقین ہوتا کہ میرا مالک میرا رازق ہے تو آپ کبھی بھی حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نہیں جاتے۔ کہیں کمی ہے، کوتاہی ہے، اسی کی ہم نے خود احتسابی کرنی ہے، اسی کے بارے میں ہم نے فکر مند ہونا ہے۔ جو ایک میرا منتھلی سیلری کے عوض میرا دودھ کا پیالہ جو بڑا ہوا تھا، جو اس میں حرام کی چھینٹیں میں ڈال رہا ہوں، اگر میرا یقین ہوتا کہ میرا رب رازق ہے تو کیا میرے مالک کو میری ضروریات کا علم نہیں ہے؟ کیا میں اس کو لا علم سمجھا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میری 1 ماں نہیں چاہتی کہ میں 1 وقت کا بھوکا رہوں۔
کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق کیسے مجھے بھوکا مارے گا؟ مجھے یقین تو ہو، میرا ایمان تو ہو کہ میرا مالک ہے۔ آج تو میں خود مالک بن بیٹھا ہوں۔ میں نے سوچا یہ جسم میرا جسم، میری مرضی، میری آنکھیں، میں جدھر چاہوں گا اس کو استعمال کروں گا، میں اسے حرام دیکھوں گا، میں کچھ بھی کروں گا کیونکہ میں مالک ہوں، یہ میرا مال ہے، میں جس طریقے سے چاہوں گا اس کو بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں مالک ہوں، میرا گھر ہے، میں جس طریقے سے چاہوں اس میں رہوں، میرے بیوی بچے ہیں، ان کی پرورش میں جس مال سے چاہے میں کروں، مجھے کون ہے پوچھنے والا؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے غلط فہمی ہو چکی ہے کہ میں مالک ہوں۔ حقیقت میں مالک نہیں ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، اگر کوئی دوست احباب آپ کا فوت جس دن ہو جائے، اس کے پاس جا کے بخوبی غور کیجئے، سب سے پہلے اس کی پاکٹس، اس کا پرس، اس کا وائلٹ وہ نکالا جاتا ہے، سمارٹ فون لے لیا جاتا ہے، ہاتھ میں اگر کوئی انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، وہ چھین لی جاتی ہے، لباس اتار لیا جاتا ہے، جوتا اتار لیا جاتا ہے، اور اس لباس کو پہننے کے لیے بھی آج تیار نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ مالک تھا تو ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ ساتھ میں ہی آواز بلند ہوتی ہے، بھائی جلدی کرو، میت کو جلدی دفن کر لینا چاہیے۔ وہاں ہم کو بہت جلدی یاد آ جاتا ہے کہ اس کو جلدی دفن کر لینا چاہیے، بچے بھوکے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ اگر تو مالک تھا تو یہ سب کچھ ساتھ کیوں نہیں لے گیا؟ یہ غلط فہمی جو میں نے پال لی ہے، بس اس غلط فہمی کی اگر احتساب ہم کر لیں، خود احتسابی کریں، تو بہت سے مسئلے تو خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حرام کا مسئلہ تو بھائی نہیں ہی حل ہو جاتا ہے، جب میرا ہے ہی یہاں کچھ نہیں، جن کی کفالت میں کر رہا ہوں ان کو رزق میں نہیں پہنچا رہا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان کو رزق تو دے رہا ہے یا میں دے رہا ہوں؟ مگر رزق رازق اگر میں مانتا کہ میرا مالک ہے تو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے میں کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جاتا، میں کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جاتا۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا، مالک یہ تو نے جو مجھے حلال دیا ہوا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ اگر میرا مالک برکت ڈال دیتا تو یہ کافی ہو جاتا، مگر میں نے حرام چنا تو وہ کیسے کافی ہوگا؟ وہ کافی نہیں ہو سکتا، وہ بھرے گا ہی نہیں، کیونکہ میں نے رحمان کو چھوڑا اور شیطان کی پیروی شروع کر دی، تو یہ تو کبھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی بھر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے رحمان کی بجائے شیطان کی پیروی شروع کر دی۔ کیا میرا یقین ہے؟ میں نے اپنے مالک کو سمجھا ہی کیا ہے؟ آج اگر میرا دوست کوئی ایس ایچ او ہو، کوئی ڈی ایس پی ہو یا کوئی اور عہدیدار ہو تو میں کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، میں بتاتا پھرتا ہوں، ہاں فلانا ایس ایچ او اپنا دوست ہے، فلانے محکمے میں فلاں محکمے میں اپنا دوست ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا چچا ہے، سب کچھ ہے۔ کیا میں نے یقین کے ساتھ کبھی یہ بھی سوچا کہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میرا مالک ہے جس کو میں نے الہ کہا ہے کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں تجھ کو ہی الہ مانتا ہوں، کہتا تو میں ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ دعویٰ تو میرا بہت بڑا ہے۔ کیا میں نے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی تو حرام کی طرف کیوں گیا؟ مدد مانگتا میں حلال پہ برکت کی دعا مانگتا، میں مدد مانگتا تو کچھ بھی ہو جاتا، میں حرام کی طرف نہیں جاتا، میں اپنی عیاشیاں چھوڑ دیتا، میں سادہ غذا کھا لیتا، دنیا کچھ بھی کہتی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، میں سٹیٹس کی پرواہ نہیں کرتا، مگر کر کیوں رہا ہوں؟
بات وہی ہے میرے بھائیوں، غور و فکر کی بات کرنی ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ علم اور چیز ہے، یقین اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ یعنی علم جب یقین کی کیفیت اختیار کرے گا تو وہ ایمان کی صورت اختیار کرے گا، وہ ایمان بن جائے گا۔ مگر کیا آج میرا یقین ہے؟ نہیں ہے۔ آج اگر کسی جگہ پہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہو تو میں محتاط ہو جاتا ہوں، میں محتاط ہو جاتا ہوں کہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں وہاں کیمرہ ہے، وہاں کو نازیبا حرکت ہم لوگ نہیں کرتے۔ تو کیا اگر بستر میں کو نازیبا حرکت کر رہا ہوں تو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس چیز کی فکر ہے؟ کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کا بیک اپ خراب ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس بجلی نہ ہو تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ کیا میرا اتنا یقین ہے کہ میرا مالک قادر ہے، وہ حبل قدیر ہے، وہ ہر آن میرے ساتھ ہے؟ نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ مگر اس کو یقین پیدا کرنا چاہیے، خود احتسابی کریں۔ مجھے یقین ہے آپ کا علم مجھ سے کہیں زیادہ ہے، علم سے بات نہیں بنے گی۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا مگر نافرمانی کر بیٹھا۔ آج بہت زیادہ ہم شیطان کی مثالیں تو دیتے ہیں، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو وہ مردود ہو گیا۔ آج میں کتنے سجدے چھوڑ رہا ہوں۔ سجدہ صرف نماز کا سجدہ نہیں ہے، جہاں بھی اللہ کا حکم آ جائے گا اس پہ لبیک کہنا ہے، وہ بھی ایک سجدہ ہے۔ اگر آپ نے حرام کو چھوڑ دیا، اللہ کا حکم سمجھ کر چھوڑ دیا، وہ بھی ایک سجدہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا کہ میں عیاشیاں چھوڑ دوں گا، میں کچھ بھی چھوڑ دوں گا، اللہ جو دے گا میں اسی پہ راضی ہو جاؤں گا، راضی برضائے رب ہو جاؤں گا، سادہ زندگی بسر کروں گا، مگر حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میں ناپ تول میں کمی کر کے سوچ رہا تھا اس میں پیسہ زیادہ بن رہا ہے، نہیں میرے بھائیو، اس میں برکت اٹھ گئی ہے، تیرا پیسہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں وعدہ خلافی کر کے سوچ رہا ہوں کہ ٹوپی پہنا رہا ہوں، نہیں میرے بھائیو، تم غلط رستے پہ ہو، صراط مستقیم تم نے چھوڑ دیا ہے، تم غلط رستے کی طرف گامزن ہو گئے ہو۔ خود احتسابی کرو، خود احتسابی کرو گے تو تم کو ملے۔ خود احتسابی کرنی کس چیز پہ ہے؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کے معیار سنتے مبارک ہوگی، ہمارا دین ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک ہے تو کر رہا ہوں نا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو دین کے پیمانے پہ ناپنا پڑے گا، اگر تو پورا اترے تو الحمدللہ، اگر اپنے آپ کو اپنے مجرم ٹھہرایا تو وقت گیا نہیں ہے، وقت ابھی ہے۔ جو فوت ہو چکا ہے، جو فوت ہو چکا ہے وہ تیرے لیے عبرت کا نشان ہے، تو اس کو سوچ سمجھ، اس کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے، وہ ہے وقت۔ اس کا وقت ختم ہو گیا۔ موت کی ڈیفینیشن بھی ہم نے غلط کر لی ہے، مر گیا شاید بات ختم ہو گئی۔ اصل زندگی تو شروع ہوئی ہے، اصل زندگی تو شروع ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد کریں کہ دوزخ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خود احتسابی کرنی ہے۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ہم کو کہیں گے تو اپنے لیے حساب خود ہی کر لے، آج تو کافی ہے اپنا حساب کرنے کے لیے، تو آج تو وقت ہے، اس دن وقت نہیں ہوگا، اس دن معافی نہیں ملے گی، آج وقت ہے۔ جو فوت ہو گیا ہے اس میں مجھ میں فرق ہی یہی ہے کہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، میرے پاس وقت ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ امتحان جو ہم کو دیا گیا ہے، اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ کی محبت دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو پیپر حل کرنے کے لیے کویسچن دیے ہیں، ان کے ساتھ میں جوابات بھی بتا دیے ہیں، اور جوابات ہاتھ میں دے کے کمرہ امتحان میں بٹھایا ہوا ہے کہ یہ سوال ہیں، یہ ان کے جواب ہیں، بھائی لکھ لو،
لکھنے کا اختیار بھی دے دیا ہے، بک کی طرف دیکھ کے لکھ لو، ایسا نہیں ہے کہ کمرہ امتحان میں بک لے جانا منع ہے۔ مگر آج وقت ہے، ایک لیمیٹیشن وقت کے لیے ہم کو یہ چیز دی گئی ہے، ایک وقت، تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کو جلدی سے جلدی ان کویسچنوں کو حل کرنا ہے، کیونکہ وقت محدود ہے، وقت کا پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے۔ کہتے تو ہیں ہم، مگر یقین نہیں ہے، وہ یقین ہی پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم کو خود احتسابی کرنے کی، دوسروں کی اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان پہ توبہ، سچی یقین والی توبہ کر کے آئندہ زندگی کا لاہ عمل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری دوسری بات یہ جو ابھی میں نے کی ہے کہ دوسروں کو سمجھانے کی، ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ بھائی تنقید کرنی ہے۔ ایسا آپ نے نہیں کرنا، میں بھی ایسا نہیں کر رہا کہ میں کسی کو نقطہ نظر اپنا جو ہے وہ بیان ضرور کر رہا ہوں کہ میں جو سمجھا، میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں وہ آپ تک پہنچانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں کسی کو اس کا ملزم الزام نہیں ٹھہرا رہا۔ آپ نے بھی ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کا تو رزق حرام ہے۔ آپ نے مفتی نہیں بننا، آپ نے خود احتسابی کرنی ہے، میں کیا ہوں، مجھ میں کیا ہے، مجھ میں کتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کی۔ کیوں؟ کیونکہ سوال ہی مجھ کو میری ذات کا ہونا ہے۔ مجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ تو پوچھا جائے گا کہ تیرا ہمسایہ بھوکا تھا، تو نے اس کی ہیلپ کی کہ نہیں کی، مگر میرے ہمسایہ نے جو اعمال کیے اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ہوگا کہ تو نے اس کو سمجھایا، تو سمجھ گیا تھا، تو نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس نے کیا یا نہیں کیا، اس سے بارے میں مجھے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو میں نے اس کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے، کیونکہ اکثریت میں ہمارا یہی حال ہے کہ جہاں ہم دو ہوتے ہیں، اللہ رب العلم کا، رب العالمین کا حکم ہے کہ وہاں میں تیسرا ہوں، یہاں تین ہے وہاں اللہ چوتھا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی چوتھے کی بات کر رہے ہیں، چغل خور بن رہے ہیں، یا تو اس پہ بہتان باندھ رہے ہیں یا اس کی چگلی کر رہے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، گفتگو آپ میرے لیے کرتے، میں آپ کے سامنے کرتا گفتگو، آپ میری اصلاح کرتے، میں آپ کی اصلاح کرتا، اور یہ یقین ہوتا کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا سن رہا ہے۔ مگر ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کے الٹ ہم نے کیا۔ اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے، ہم نے خود احتسابی کرنی ہے، تنقید نہیں کرنی، تنقید ہرگز نہیں کرنی، نشاندہی تو کرنی ہے کہ میرے بھائی یہ مجھ میں نقص تھا، یہ ایسے اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت دی، اور آپ بھی اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک، جو اگر ہے آپ میں، مجھے نظر آ گیا ہے کہ کچھ ہے میرے بھائی، تو اس طرح کر کے ہم بچ سکتے ہیں۔ آپ مجھے کچھ سمجھائیں، اس کی گناہوں کی نشاندہی اس کے سامنے نہ کریں، آپ اس کو درخواست کریں کہ بھائی یہ مجھ میں ہے اور میں اسے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی میری کچھ اصلاح کریں۔ کیوں بھائی؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، کل ہم نے ان کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کچھ سوال جواب ہوں گے، بھائی وہاں پکڑنا ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں ہم دونوں بھائی ایک ساتھ جنت میں جائیں۔ اصلاح کا کوئی طریقہ اپنائیں، تنقید ہر وقت کرنا چھوڑ دیں۔ میری دعا ہے رب العالمین کے آگے کہ اگر ہم نے جو پڑھایا اس میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ رب العالمین ہم کو معاف فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے، خود احتسابی کرنے کی، اس میں ہم کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے، ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں حوض کوثر ہم کو نصیب عطا فرمائے، اور جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔